جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ کیمرہ کسی کا کھلا ہوا تھا، اوپن تھا تو یہ شاید سعدیہ بہن کا تھا۔ جی وہ میں نے بند کر دیا۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل۔ وجائز اور جائز ہے، رفع کا آپ کا رفع دینا، معطوفا معطوف کو، علی منصوب یعنی جس کا عطف کیا گیا ہو منصوب پر۔ کون سا منصوب؟ علی منصوبی انا، انا کا منصوب یعنی انا کے اسم پر، بعد ان تستکملا، انا کے مکمل ہو جانے کے بعد۔ تو مکمل ہو جانے کے بعد سے کیا مراد ہے؟ اس کا اسم بھی آ جائے، اور اسم بھی خبر ہو خبر بھی ہو، اس کے بعد اس پہ عطف ڈالا جائے اسم پر، تو اب اس اسم کو جائز رفع کا رفع دینا جائز ہے۔ جب رفع دینا جائز ہے تو اس کا مطلب ہے نصب بھی دے جائز سکتے ہوگا۔ ہیں۔ جی، اب آگے دیکھیں اشارے کیا کہتے ہیں۔ اذا اوتی بعد اسم ان وخبرها بعاطف جاز فی الاسم الذی بعدہ وجہانی۔ جب انا کے اسم کے بعد وخبرها اور اس کی خبر کے بعد اوتیا لایا جائے بعاطف کسی عاطف کو، یعنی کسی معطوف کو، جاز فی الاسم تو اسم میں جائز ہے، الذی بعدہ وہ اسم جو اس کے بعد ہے، وجہانی دو وجہ، یعنی وہ اسم کہ جس کا عطف ڈالا گیا ہے۔ اس اسم سے مراد انا کا اسم نہیں ہے، بلکہ اس اسم سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کا انا کے اسم پہ عطف ڈالا گیا ہے۔ تو اس اسم میں دو وجہیں جائز ہیں۔ احدہما، پہلی وجہ کیا ہے؟ النصب عطفا علی اسم انا، انا کے اسم پر عطف ڈالتے ہوئے نصب دینا، جیسے انا زیدن قائم و عمرا۔ اب یہ جو تھا نا انا زیدن قائم، یہ تھا بعد ان تستکملا، وہ جو ہم نے شعر میں پڑھا کہ زید انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ انا مکمل ہو گیا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ۔ اس کے بعد امرن کا عطف ڈالا گیا کس پر؟ انا کے اسم پر۔ تو اب اسم امرن پہ دونوں وجوہ جائز ہیں، رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی نصب جائز ہے۔ نصب کیوں جائز ہے؟ انا کے اسم پہ عطف ڈالتے ہوئے کہ جب انا کا اسم منصوب ہے تو پھر منصوب کا جس کا منصوب پہ عطف ڈالا جائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، کیونکہ توابع اعراب میں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک سر۔ ہے، دوسری وجہ وہ ہے رفع۔ تو رفع کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں الرفع ان زیدا قائم و عمر۔ اب قائم یہ خبر ہے اور زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم یہ تو امر ہے، اس کا عطف قائم پر نہیں ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ زید زید پر ہے، پر۔ لیکن اس کو رفع دیا گیا ہے، کیوں؟ حالت اس کی رفع ہے، کیوں؟ واختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے۔ فالمشہور، مشہور یہ ہے کہ انہ معطوف، کہ یہ معطوف ہے، اس کا عطف ڈالا گیا ہے علی محلی اسم انا، انا کے اسم کے محل پر، انا کے اسم کے محل پر، محل جگہ۔ فإنه فی الاصل مرفوع، کیونکہ وہ اصل میں مرفوع تھا۔ مرفوع کیوں تھا؟ لکونہ مبتدان، اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ وہذا یشعر به ظاہر کلام المصنف، اور اسی کی طرف مصنف کی کلام کا ظاہر اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ انا کے اسم کے محل پر، تو اس سے مراد وہی ہے جو پہلے ہم ایک دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر انا کو ہم ہٹا دیں تو زید دن قائم رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ زید قائم، زید مبتدا اور قائم خبر۔
تو زید مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع۔ مرفوع۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو امر کا عطف ڈالا نا، وہ زید کی اصلی حالت کو دیکھ کے ڈالا ہے، نہ کہ اس حالت پہ عطف ڈالا ہے جو حالت انا کے بعد ہوئی ہے۔ آنے کی وجہ سے اور جو کہتے ہیں کہ نصب کی بات جو کی ہے، تو اس صورت میں انا کے داخل ہونے کے بعد والی حالت پہ انہوں نے عطف ڈالا ہے۔ آگے سمجھ بات؟ جی 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 شیخ محترم۔ وضاحت کہتے ہیں ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ الا انہ مبتدا و خبر محذوف، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عطف والی بات ہی چھوڑیں، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، تو اصل عبارت یوں ہو جائے گی وعمر کذالک۔ امر مبتدا اور کذالک کا یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی خبر۔ وہو الصحیح، اور یہی بات صحیح ہے۔ یہ جو ثانی تھا نا، یہ اس میں دوسرا انہوں نے پیش کیا ہے کہ ثانی کی جو توجیہ پیش کی تھی نا، ایک توجیہ یہ کہ ہم نے انا کے اسم کے محل پہ عطف ڈالا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری توجیہ کیا ہے کہ آپ امر کو الگ سے مبتدا اور اس کی خبر محذوف نکالیں، تو شارح کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ إِنَّا، کہتے ہیں کہ اگر انا کے مکمل ہونے سے پہلے عطف ڈال دیں، ای یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ انا کے مکمل ہونے سے پہلے عطف؟ اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ مبتدا قبل ان خبر کرنا۔ تأخذ خبرها، جی، صحیح شیخ۔ قبل ان تأخذ خبرها، کہ اس کی خبر لانے سے پہلے، تعین النصب عند جمہور النحویین، تو اس صورت میں جمہور نحویوں کے ہاں صرف نصب ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ یہ زید کیا ہے؟ انا کا اسم، اور ایمان یہ انا کی خبر، اور عمرن یہ کیا ہے؟ معطوف۔ عمرن کیا ہے؟ معطوف، اس کا عطف ڈالا گیا ہے زید پر۔ تو جب معطوف لفظ خبر سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں اس پہ صرف نصب ہی پڑیں گے، یہ مراد ہے بعد قبل ان تستکمل انا، و ان کا زیدن ذاہبانی، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کیا ہے؟ و ان کا بے شک آپ، و زیدن اور زید، یہ زید کیا ہے؟ معطوف ہے، اور ذاہبانی کیا ہے؟ خبر ہے، خبر اور کاف ضمیر اسم ہے۔ ادھر زید کا عطف یہ کاف ضمیر پہ ڈالا گیا، تو ادھر صرف نصب پڑھیں گے، رفع نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رفع پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو معطوف ہے وہ اسم اور مکمل خبر ہو کے بعد آئے، ٹھیک جائے۔ ہے۔ تو جب وہ خبر سے پہلے آئے گا تو پھر صرف نصب ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَجَازَ بَعْضُهُمُ الرَّفْعَ، اور بعض نے رفع کی اجازت دی ہے، جی۔ وَأُلْ چلیں جی، کافی ہو گیا ہے۔ چلیں ابھی ٹائم، چلیں جی یہ تفسیر کا دیکھیں۔ جی شارق بھائی پڑھیں، آج پھر سبق سننا رہنے دیتے ہیں تو جلدی سے پڑھ لیں، جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر، اور آپ بشارت دیں، بمعنی اخبر یعنی اس خبر کو دیں۔ زوم کر دیں، تھوڑا سا زوم کر دیں۔ جی ایک منٹ، وہ مجھے زوم کرنا پڑا تھا یہاں سے اسکرین۔
جی جی شیخ، وبشر اور آپ بشارت دیں، بمانا اخبر یعنی کہ خبر دیں، الذین آمنو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، صدقوا باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، من الفروض والنوافل یعنی کہ نیک عمل یعنی فرائض اور نوافل کے ذریعے، نوافل میں سے، ان ای بان لہم جنات، شیخ وہ فرما رہے ہیں کہ ان لہم جنات ان کے لیے جنات یعنی باغ ہوں گے، آگے وہ کہتے ہیں باغات، جنات کا، جی شیخ، باغات جمع ہے نا؟ جی باغات، تو تو وہ اس کے تشریح کرتے ہیں کہ جنات بمعنی حدائقہ یعنی باغات، ذات اشجار و مساکنہ یعنی درختوں والی اور رہائش والی، تجری من تحتہا بہتی ہیں ان کے نیچے، ای تحت اشجارہا یعنی ان درختوں کے نیچے، و قصورہا اور ان محلوں یعنی محلوں کے نیچے، الانہار نہریں، ای المیاہ فیہا یعنی اس میں پانی ہوگا، والنہر والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء، اور وہ شیخ مطلب یہ نہر کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہر وہ جگہ ہوتا ہے، الذی یجری فیہ الماء جس جگہ سے پانی جاری ہوتا ہے، جس میں سے پانی جاری ہوتا ہے، لأن ٹھیک ہے، الماء لأن الماء اور اس وجہ سے کہ پانی جو ہے، ینہرہ کیونکہ پانی اسے ینہرہ بہا دیتا ہے، ین، ہاں، ین ہارو ای، ای یحفرہ، ٹھیک یحفرہ ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ کھودنا، گڑا، یعنی پانی اسے کھود کے آگے جی جی، نکل خود جاتا ہے، خود کے آگے یعنی نکال دیتی ہے، رستہ بنا دیتا ہے۔ جی سر مطلب، و اسناد الجری الیہ مجاز، اور بہنے کی سند مجازی ہے، ہاں، یہاں پہ کہا گیا نا کہ نہریں بہتی ہیں، حالانکہ نہر تو نہیں نا بہتی، بہتا تو پانی ہے، جی 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 جی، تو کہتے ہیں آگے یہ فرماتے جو نسبت کی گئی ہے نا یہ مجازی ہے۔ ہیں، وہ آگے فرماتے آگے آگے لکھتے ہیں، تو یہاں کلما سے رزقوا، یہ ایک معنی مفہوم ہے، یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے، تجری من تحتیہا، تجری من تحتیہا، اس کے نیچے سے، تو نیچے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی اوپر مکان بنا ہوا ہے تو مکان کے نیچے سے، باغ ہے تو باغ کے نیچے سے، تو یہاں تجری من تحتیہا اس سے کیا مراد ہے؟ جی کوئی سر جواب پوچھ نہیں؟ رہے ہیں؟ جی سر، جی میں پوچھ رہا ہوں۔ جی سر، جی ہاں سر، پوچھ رہے ہیں کہ نیچے سے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہاں میں اونچے یہی کہہ رہا ہوں نا بنے کہ ہوں گے قرآن میں شاید آتا ہے کہ گھر، ہاں جی شاید وہ باغات گھر کے جو شاید نیچے ہے سے وہاں وہ اونچے نہریں بنے ہوئے ہوں بہتی گے، ہیں، تو وہ یعنی باغات تو اونچے نہیں، اگر باغات وہ اونچے ہوں گے ہوں، نہریں نیچی ہوں گی تو پھر نہروں سے تو پانی ویسے کیسے لگے گا باغات کو؟ لیکن سر نیچے تو نہریں تو نیچے ہی ہوتی ہے نا، وہ ڈیپ ڈیپ ہوتی ہے نا؟ مطلب یہ جی جو جی کھودنا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا کیا کہ وہ مطلب وہ زمین جو ہے وہ کھود دیا گیا ہوگا، وہ نیچے چلا گیا ہوگا، پھر اس میں سے نہریں جاری ہو رہی ہوں گی، ہاں، تو ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، یہ آگے اور بھی مسائل آ رہے ہیں جنت کے والے سے، تو آپ لکھ رہے ہیں حادل ارواح، حادل ارواح الى بلاد الافراح۔ شیخ نام دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ یہ نہ اسے میں لیک، ایک منٹ کو کینسل کبھی کبھی مسئلہ کرتی ہے کو، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، میں ایک منٹ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ ہوگا ہادی، یہ ہا حدیث والی، ارواح، عادل ارواح الى
بلادل افراح. یہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے. سات سو اکاون ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ آگے ہم نے ایک مسئلہ پڑھنا ہے، وہ یعنی جنت کے والے سے ہی، بلکہ یہ آگے ساری آیت اس میں جنت کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو اس والے سے جتنی زبردست یہ کتاب ہے نا، اور منظم مرتب، بلکہ بعض جگہوں پہ تو ابن قیم رحمہ اللہ یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ جس قدر آپ کو میں نے ادھر مواد مہیا کر دیا ہے، اس جگہ آپ کو اس طرح کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا، اور واقعتاً اس انداز میں کسی اور جگہ پہ مواد نہیں ملتا. تو جتنے بھی مسائل ہیں، مثلا منکرین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت اور جہنم کا بھی تک وجود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس طرح کی روایات کا جو معراج والی ہیں بالخصوص اللہ کے نبی نے جنت جہنم دیکھی تو ان کا انکار کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں. اسی طرح جو فنائے نار کے قائل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جہنم ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، تو اس قول کی تردید ہے. اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام، وہ بھی اگلے رکوع میں آ رہا ہے مسئلہ، جنت سے نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد بس دنیا کا کوئی باغ تھا، یہی دنیا ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں. یہاں پہ کوئی باغ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور سیدہ حوا کو چھوڑا تھا، تو انہوں نے جب درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس باغ سے نکالا، نہ کہ جنت سے. جنت تو پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو اس طرح کے جتنے شکوک و شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا جواب دیا ہے. تو یہ جو جنات تجری من تحتها الانہار، اس کا ویسے یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آج آپ اس کتاب کو دیکھیں تاکہ ادھر تھوڑا سا ڈھونڈیں. تو اس طرح آپ کتاب دیکھ بھی لیں گے، تھوڑا بہت مطالعہ بھی کر لیں گے، کم از کم فہرست تو آپ کی نظروں سے گزرے گی نا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کون سے قیمتی مسائل وہاں پہ ذکر کیے ہیں. جی پڑھیں آگے شارق بھائی. سر کل آپ نے جو بتایا اس کو کیا اس کے پوائنٹ کے بارے میں بتایا، آپ نے بتائیں گے نہیں اس کو؟ بتائیں گے، میں کل بتاؤں گا، پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا. اوکے اوکے. ہاں میں نے آپ کو حوالہ دے دیا نا کہ اب آپ اس کتاب سے دیکھیں تاکہ آپ براہ راست کتاب کے ساتھ جڑیں. جی سر، کلما رزقوا منہا، جب کبھی وہ اس سے رزق دیے جاتے ہیں، تو اطعموا رزق من دیے تلک جائیں گے. الجنات، دیے جائیں گے. اطعموا من تلک الجنات یعنی وہ کھلائے جائیں گے ان جنتوں میں، من ثمرۃ الرزق ان جنتوں میں یعنی نہیں، ان باغات جنتوں سے. سے، جی اچھا ان باغات سے کھلائے جائیں گے. من ثمرۃ الرزق یعنی پھلوں کے ذریعہ رزق دیے جائیں گے. قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی ای مثل ما، یعنی کہ یہ مثل ہے کس چیز کی، ما رزقنا من قبل، جو ہمیں رزق دیا گیا تھا اس سے قبل. ای قبل ہی فی ای قبل ہی قبل نہیں ہی ہے، فی قبل قبل ہی، جی سر، ای قبل ہی فی الجنتی یعنی اس سے قبل ہمیں جنت میں یہ دیا گیا تھا. لت لتشابہی ثمارہا، یہی ہوگا شیخ، جی جی یعنی ٹھیک ہے. لتشابہی یعنی اس کی مشابہت، اس کے مشابہت کی بنا پر، اس کے پھلوں سے، اس کی مشابہت کی بنا پر، بی ہاں تو قرین جنتیوں بی کو جب قرینتی. رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس جیسا رزق تو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اب اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں دیے گئے تھے، یا پھر جنتی جو ایک لمحے کھائیں گے، بعد میں پھر جب جنت میں وہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہم نے پہلے بھی کھا لیے. ٹھیک ہے، تو سیوطی رحم اللہ کا رجحان اسی طرف ہے. اس سے مراد جنت کے ہی ہیں، یعنی جنتی کہیں گے کہ ایسے پھل تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھائے ہیں. بھی کرینہ تھی، اس کی دلیل یہ ہے وہ اتو بھی، ٹھیک ہے، وہ دیے جائیں گے بھی
جی او بالرزق، وہ رزق دیے جائیں گے. تو انہوں نے اتو بھی سے استدلال کیا جائے، وہ دیے جائیں گے بھی اس میں. بہرحال مفسرین کی دونوں طرح کی آراء ہیں اور دونوں اقوال ہی درست ہیں. ٹھیک ہے، آگے وہ جواب دے رہے ہیں کہ جو مشابہت ہوگی یا جس بنیاد پہ جنتی یہ کہیں گے وہ بنیاد کیا ہے، اس کی وضاحت وہ خود ہی کر رہے ہیں آگے. جی. وہ اتوب ہی، اور وہ دیے جائیں گے، ای جی او بالرزق، یعنی اس میں رزق، متشابہن، یعنی وہ اس کے متشابہ ہوں گے، ملتی جلتی. یعنی ہوں آگے وہ فرماتے ہیں یشبہ بعضہ بعضا لونا و یختلف طعما، یعنی وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا مشابہت، یشبہ رنگوں پڑھ میں دیں تو صحیح رہ مشابہت. جائے گا. یشبہ یشبہ، بعض. اچھا ٹھیک، محترم یعنی وہ یش یشبہ شیخ محترم یشبہ سے اس کا باب کیا ہوگا؟ لغت میں تو یہ ثلاثی مجرد سے نہیں ملا، یہ اشبہ سے ہی شروع ہو رہا تھا، پتہ نہیں شاید مجھ سے ایسے غلطی ہوئی یا دونوں مستعمل تو ہے. میں۔ ہاں مستعمل تو ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں جی شک. کہ تو اسے وہ یشبہ پڑھوں یا یشبہ؟ ابھی پھر یشبہ آپ ایک پڑھتے ہیں. دفعہ جیسے بھی پڑھ دیں. جی سر. یشبہ بعضہ بعضا لونا، یعنی وہ ایک دوسرے سے رنگوں میں مشابہت رکھتے ہیں. وہ یختلف طعما، اور وہ مختلف ہوں گے ذائقے میں، ذائقے کے ہوں اعتبار سے. یہ دونوں شیخ مطلب یہ تمیز بنے گا نا، یہ لونن اور طعمن. ہوں ٹھیک ہے. جی سر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور اس میں ان کے لیے ہوں گی بیویاں، من الحوری وغیرہ، یعنی حور سے اور اس کے علاوہ سے، ٹھیک مطہرتن، ہے. یعنی علاوہ پاک، سے من مراد یعنی اونٹ یہ تو ایک جنت کی مخلوق ہے نا، وغیرہ اور اس کے علاوہ، تو اس سے مراد ان کی بیویاں ہیں. تو یہاں پہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جو مردوں کو ان کی بیویاں جنت میں دی جائیں گی، یعنی دنیاوی بیویاں، تو وہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بنا دے گا. جی. مطہرتن، یعنی پاک، من الحیض وکل قدر، یعنی حیض سے اور ہر قسم کی گندگی سے. وہم فیہا خالدون، اور وہ اس اس میں سے مراد ہمیشہ. جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نفاس ہے، اسی طرح یہ تھوک ہے، بلغم ہے، اس طرح کی یعنی جتنی بھی نجاستیں ہیں نا، یہ گندی چیزیں ہیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. اسی پہ آ کے پھر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا اہل جنت کی اولاد ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں جامع ترمذی کی ایک روایت بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں گے تو ان کی اولاد ہوگی، وہ ایک لمحے میں ہی حمل ہوگا، وضع حمل ہوگا اور بچے کا بڑا ہونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اہل جنت چاہیں گے تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل جنت کی چاہت کے ساتھ موقوف کر دیا ہے. اگر اہل جنت چاہیں گے تو اللہ اولاد دے دے گا. اب اس میں پھر کچھ سلف کے اقوال ملتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ بات چاہنے کی توفیق ہی نہیں دے گا، یعنی ان میں یہ چاہت پیدا ہی نہیں ہوگی اولاد کی. ٹھیک ہے. اولاد کی چاہت تو تب پیدا ہوتی ہے انسان کو جب یعنی دنیاوی عوارض ہے نا، تو انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے کہ میرا کو وارث ہونا چاہیے، میرے بڑھاپے کا وہ سہارا ہونا چاہیے، میری جائیداد ہے تو اس کا کیا بنے گا، اس طرح کی چیزیں. تو جنت میں تو یہ نہیں ہوگا. بہرحال اسی کتاب میں ابن قیم رحمہ اللہ ان کا رجحان یعنی اسی طرف گیا. انہوں نے دونوں طرح کے دلائل ذکر کیے ہیں اور ان کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی. اور انہوں نے غالباً اپنے کسی شیخ سے اس موضوع پہ یعنی اولاد نہ ہونے پہ 10 وجوہ ذکر کی ہیں، 10 طرح کے عقلی دلائل اور نقلی دلائل ذکر کیے ہیں. لیکن واللہ عالم ان کا موقف مرجو معلوم ہوتا ہے اور صحیح بات یہی لگتی ہے کہ اہل جنت کی بھی اولاد ہوگی اگر وہ چاہیں گے تو. جی. کیونکہ جامع آگے ترمذی کی پڑھیں. وہ حدیث بالکل واضح ہے. جی. جی سر. وہم شیخ فیہا وہ حدیث کے خالدون. الفاظ جی. شیخ وہ حدیث کے الفاظ مل سکتے ہیں جامع ترمذی والی؟ حدیث کے الفاظ ہیں حملہ و وضعہ.
بس باقی شیخ مل جائے گی پھر. جی یہ 2563 پہ ہے جامع ترمذی میں نا، 2563 نمبر پہ ہے۔ جی جی شیخ آگے پڑھو. جی جی پڑھیں۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ماں کے شیخ مطلب یہ ماں کے سونا ہوگا نا، یہ حمزہ جی دے جی دیا ہے. ماں کے سونا آبادا، اور وہ لوگ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یفنون، اور وہ فنا نہیں ہوں گے. ولا یخرجون یا یخرجون، ولا یخرجون، یخرجون، اور اس سے نکلیں گے نہیں۔ اور وہ اس سے نکلیں گے نہیں. ونزل، اور یہ نازل ہوا رد لقول نہ الیہودی، بس اب یہودیوں. یہاں تک یہ پچھلی آیتوں آپ کا مکمل ہوگی، تو جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جہنم ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جی جی اب سر. یہ جو اگلی آیت ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اب اس کے بارے میں بیان کرنے لگے۔ جی سر. ونزل، اور یہ نازل ہوئی رد لقول الیہودی، یہودیوں کے اس قول کے رد میں. لما ضرب اللہ المثل، جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی، کس چیز کی؟ بالذبابی، یعنی مچھر کی. فی قولہ، اپنے اس قول سے. مچھر وَإِن کی و- جی زبان، شیخ. مکھی جی مکھی مکھی، مکھی، جی زبان، شیخ، مکھی، عفواً مکھی. ٹھیک ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ لمحہ ہے و- سر. سمجھ جی لیے۔ لما جب. ہاں لمحہ جب، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور جب مکھی کچھ چھین لے ان اور سے. اگر اور اگر مکھی کچھ چھین لیتی ہے ان سے. والعنکبوتی، اور مکڑی کی مثال فی قولہ، اپنے اس قول میں. کمثل العنکبوت، اور مکڑی کے مثل. ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء، ما اراد اللہ بذکر ہاں تو هذه انہوں نے کہا الاشیاء ہے، جو الخصیصۃ. کفار تھے، منافق مشرکین تھے، انہوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ان چھوٹی ما چھوٹی چیزوں اراد کا ذکر اللہ کرنے. بذکر هذه الاشیاء الخصیصہ، یہ ردی قسم کی چیزوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا؟ یہ جو استفہام ہے یہ انکاری ہے اور ابطال کے معنی میں، گویا کہ یہودی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ارادہ نہیں کیا۔ جی جی شیخ. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ آیت. ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. ان یضربا، کہ وہ بتائے، یعنی یجعل، یعنی وہ بنائے. مثلا، مثال. مفعول الاول، یہ مفعول اول ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں ما جو ہے یہ نکرتن موصوفتن بما بعدها، یہ ما جو ہے یہ نکرہ موصوفہ ہے اس کے بعد. ہاں، تو ماں کی بہت مفعول. ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہوتی ہے ماں نکرہ موصوفہ، ٹھیک ہے، یا ماں نکرہ تامہ بھی سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس کا ماں قبل موصوف ہوتا ہے اور یہ صفت بنتی ہے، اور یہ عموم کے معنی میں آتی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بھی اعتبار سے، یہ اس معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ جی جی شیخ. مفعول ثانی، اور یہ مفعول ثانی بنے گا. ای، یعنی اس طرح ہوگا کہ ایا مسئلہ، ایا مسل انکانا، کہ ہاں کیا مثال ہے، کون سی مثال ہے یہ. او، یا پھر زائدۃ للتاکید الخصتی، یا خصہ کی تاکید کے لیے زائدہ لایا گیا ہے. ایک منٹ، جی خصانی خصاتی، لتاکید خصتی. الخصاتی، ہاں، یعنی اس کی نکارت بیان کرنے کے لیے یا اس کی حقارت کی تاکید کے لیے۔
تو اس کی حقارت کے لیے فما یا بعدها ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، تو یہ مثلا ما، تو یہ کیا ہے؟ اس کی تاکید کے لیے کہ یعنی بالکل حقیر اس سے چھوٹی سی مثال. جی فما بعدها المفعول الثانی، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ مفعول ثانی ہے، یعنی یہ بعوضہ جو ہے یہ مفعول ثانی بنے گا. جی جی سر. بعوضتاً مفرد البعوضتی، یہ جو ہے مفرد مفرد البعوض. البعوضی، مفرد البعوضی یہ بعوض کی مفرد ہے. وہ صغار البقی، اور یہ چھوٹی بق کیا شیخ؟ چھوٹی مچھر. یعنی ہاں مچھر کر لیں یا مکھی کر لیں. اچھا، اور یہ چھوٹی مچھر ہوتی ہے. فما فوقہا، اور جو اس سے بھی اوپر ہے. ای ہاں اکبر منہا، یعنی اس سے بڑی ہے. ای ہاں، تو ویسے یعنی کہ دیگر محدثین نے اس میں دونوں مفہوم بیان کیے ہیں، جو اس سے بھی اوپر ہے یعنی حقارت میں اوپر ہے، یا پھر اس سے یعنی قدرے بہتر ہے، تو دونوں مفہوم ہیں. تو انہوں نے وہ ایک مفہوم دیا ہے کہ یا تو مکھی کی مثال بعوضتاً، کیا کہتے ہیں اسے، مچھر کی مثال، یا پھر اس سے چھوٹی چیز کی. کسی بڑی چیز کی مثال جیسے مکڑی وغیرہ. جی ای لا یترکو کھٹمل بیانہ، شیخ یعنی مطلب بک جو ہے وہ کھٹمل کو کھٹمل جی کو. مثال میں تو مچھر ہے یہ. وہ لکھا ہوا ہے لغت میں بک کھٹمل. یعنی اسی طرح کی وہ حشرات الارض میں سے کچھ چیز ہے. کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی. ہاں کیڑا کہہ لیں. جی شیخ. جی شیخ آگے وہ فرماتے ہیں ای لا یترکو بیانہ، وہ ترک یعنی وہ نہیں چھوڑتے اپنے بیان یعنی اپنی وضاحت کو، لما فیہ من الحکم، اس میں موجود حکام لا اس میں یترکو، وہ اللہ نہیں چھوڑتا. یعنی انہوں نے کہا نا کہ اللہ اس سے کیا ارادہ کرتا ہے، یعنی یہ مثالیں کیوں اللہ بیان کر رہا ہے. تو لا یترکو نہیں چھوڑتا، بیانہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا بیان کرنا، لما فیہ من الحکم اس وجہ سے کہ جو اس میں حکمتیں ہیں، ان میں پوشیدہ حکمتوں کی وجہ سے ان کا بیان اللہ نہیں چھوڑتا. اس میں پوشیدہ حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا. جی شیخ. یعنی اللہ نے اسے بیان کیا ہے. جی جی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ ای المثل الحق، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حق ہے. اور الثابت الواقع موقعہ، ہم، یہ کیا ہوگا شیخ؟ وہ ثابت واقعہ ہے اس کے واقع ہونے کی جگہ میں. نہیں وہ ثابت ہے، الواقع موقعہ، اور اس کے واقع ہونے کی جگہ پہ، الواقع یعنی پیش آنے والی ہے اس کے ثابت ہونے کی جگہ پہ. شیخ کا پھر سے بول دیں، کیا بتایا آپ نے؟ ثابت الواقع موقع ہی. یہ ایتم باہر کیا نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ یہ جو مثال ہے، الحق یہ حق ہے. تو حق سے کیا مراد ہے کہ یہ اپنے موقع محل پہ ثابت ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. من ربہم، تو من ربہم یعنی ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لیا ان مثالوں کو، مطلب ان مثالوں کے ذریعے. ہم، تمییز یعنی یہ تمیز ہے، ای
بهذا المثل وما استفهام انکار مبتدا. ہاں مبتدا ان، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو مثلا ہے یہ کیا ہے، تمیز ہے. معنی کیا ہے، بحاظ المثلی، اس مثال کے ساتھ. و ماں، اور یہ جو ماں ہے نا کہ ماں اراد اللہ، استفہام انکار، یہ استفہام انکاری ہے اور مبتدا ہے. وزا، اور یہ جو زا ہے، بمعنی الذی بصلتہ خبر ہو، اور یہ اللہ زی کے معنی میں ہے. بصلتہ، اور اپنے صلہ کے ساتھ مل کے خبر ہو. یہ جو ماں استفہامیہ تھی مبتدا، یہ اس کی کیا بن جائے گی، خبر. تو معنی ہو جائے گا ایو فائدۃ فیہ، کہ اس میں کیا فائدہ ہے. تو ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس کا معنی پھر کیا بنے گا، ایو فائدۃ فیہ، کہ اس مثال کے بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے. تو گویا کہ وہ انکار کر رہے تھے کہ اس آیت کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. جی تو باقی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا رد کیا ہے. پڑھیں. فی جوابہم، ان کے جواب میں، یضل بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے، ای بہذا المثل، یعنی اس مثال کے ذریعہ، کثیرا، بہتوں کو، ان الحق لکفرہم بھی، حق یعنی کہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے حق سے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، من المؤمنین لتصدیقہم بِهِ، مومنوں کو اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے. وما يضل به الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. الخارجین عن طاعتہ، یعنی الخارجین جو عن طاعتہ، جو اس کی فرم برداری سے خارج ہیں، یعنی جو نافرمانی کرتے ہیں. یہ ہاں، جو الخارجین عن طاعتہ، اس کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں. تو یہ فاسقین کی تعریف ہے. تو فسق کی تعریف کیا ہو جائے گی، یہی الخروج ہے عن الخار. الطاعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اطاعت سے نکلنا. تو چلیں اسی پہ پھر یہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.